نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیو، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم دل سے شکر کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور آ گئے ہیں۔ پھر ہمارے دور میں اللہ نے نبیوں والا کام شروع کر دیا۔ یہ کام نبیوں والا کام ہے، ہمیں قدردانی کرنے کی اللہ توفیق نے، ہم سے نہ قدری ہو رہی ہے۔ یقین ہم اس کام کا قدر نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کام کو تک قربان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تفسیر مظہری میں یہاں لکھا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے تفسیر میں صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ کیا مطلب؟ صحابہ سارے ایک فکر نبی کے رنگ میں، نبی کا جو فکر تھا صحابہ کا وہی تھا، کوئی اور فکر نہیں تھا دنیا کے نقشے بنانا اور اولاد کے لیے یہ کرنا۔ بس ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے بھیجی ہے کلمہ ساری دنیا میں پہنچے۔ اور تابعین میں اکثر تبع تابعین میں توڑے۔ یہ 3 صدیوں کے بعد پھر امت نے یہ کام چھوڑا ہے، امت نے چھوڑا ہے۔ ہوا ہے لیکن اولیاء نے، علماء نے کی، پوری امت نے، زمیندار، دکاندار، غریب، امیر، جوان، بوڑھا، یہ اللہ نے ہمارے زمانے میں دوبارہ زندہ، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، اس رب کا احسان ہے۔ اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے۔ یہ جتنا دنیا میں بگاڑ ہے بے دینی کی وجہ سے، اور بے دینی کیوں آئے ہے؟ دین کی محنت نہیں، دین کی جس چیز کی محنت کم ہو جاتی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بازاروں میں کپڑے زیادہ ہے، سبزیاں زیادہ ہے، اور کارخانوں میں دن رات لگے ہیں، چیزیں زیادہ ہے۔ دین کی محنت نہیں ہے تو دین انسان کی زندگی سے نکل رہا ہے۔ ابھی یہ تھوڑا تھوڑا الحمدللہ نقشے بن رہے ہیں۔ یہ تو آٹے میں نمک کے برابر۔ اگر ہم صحیح محنت کرنے والے دنوں میں اللہ پاک پورے دنیا کے حالات کو بدلے گا، یقین کرو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اس کام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے انسانوں کے دلوں کے پھیرنے کا۔ رائے گڑھ میں ایک بزرگ ہے نعیم صاحب، وہ بہت پیارا جملہ استعمال کرتا ہے، اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان یقین کی دعوت، یہ 2 چیزیں۔ اللہ پاک کے راستے کی نقل و حرکت اور ایمان یقین کی دعوت خود پھیرنے والوں کے لیے، اور جن میں پھیرا کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ پاک کے طرح پھیرنے کا ذریعہ۔ دل اللہ پھیرا کرتا ہے، زمین سے غلے اللہ اگاتے ہیں، لیکن زمیندار کی محنت ذریعہ ہے۔ رزق اللہ دیتے ہیں، ذریعہ دکان، زمیندارہ ملازمت ہے، دینے والا تو ایک اللہ ہے۔ تو ہمیں ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی قبر اللہ نور سے بھر دے، یہ جملہ دل پر لکھنے کی قابل ہے۔ اللہ کے راستے میں حشاش بشاش پھیرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آدمی خوش ہو رہا کہ میں بہت بڑے کام کے لیے، نبیوں والے کام کے، اس کا توڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی توڑا ہے۔ یہ نہیں کہ شب جمعہ سے کیا ہوتا ہے، تم شب جمعہ پابندی سے آیا کرو، ضرور تمہیں آگے تبدیل کرے گا۔
لیکن نیت آگے جانے کی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جو ہم جتنے بھی تبلیغ لگائے ہوئے کوئی بھی اصل کو پہنچا ہو یا نہیں ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم دوسری کسی کو نمونہ نہ بنائے، ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، صحابہ کرام ہے، وہاں پہنچنے کی نیت کرے کہ جس سطح پر صحابہ نے کیا ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ چاہے جیسے ایک چھت کو 100 سیڑھیاں ہے، ایک چھت ہے بہت اونچ، اس میں 100 سیڑھیاں، ہم پہلی سیڑھی میں ہے لیکن نیت اوپر جانے کی اور چوینٹی کی رفتار سے بھی اوپر جا رہے، نہیں پہنچے تو قیامت میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کرے۔ یقین کرو اللہ بڑا کریم ہے، وہ نیت کی وجہ سے، نیت ہو اور عزم ہو ہمیں آگے جانے کی۔ جو کر رہے اس کو کافی نہ سمجھے، جو ہم کر رہے جتنا بھی کر رہے یہ کم ہے آگے جانے کی۔ اور بزرگ فرماتے جس کو اس کام سے پھلنے کا یقین نہیں وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا ہے، یقین کے بغیر آدمی چل نہیں سکتا۔ اس کام میں بنیادی چیز نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل صحیح ہو جائے، ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے، ہمارے دل میں ایک اللہ آ جائے۔ یقین کرو یہ باتیں میرے پیارے بھائی، ہم تو چھوٹی منہ بڑی بات کرتے ہیں لیکن بہت بڑے بزرگ میرے علم کے مطابق بہت بڑے، حتیٰ کہ مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں فقیہ ہے اثر، ابو حنیفہ اثر، رشید احمد گنگوہی، وہ کہتے ہیں انسان کے سارے پریشانیوں کا یہ تجربہ کرے، انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھے، مخلوق کے ہاتھ میں سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں ہے، اگر پڑھتے ہیں ویسے سرسری پڑھتے ہیں، قرآن سے سبق نہیں لیتے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس پر اللہ پاک دروازے کھول دے عزت کی، خوشی کے، کامیابی کے، اس کو کوئی بھی دنیا میں روکنے والا نہیں۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس پر اللہ بند کر دے خوشی کے، کامیابی کے، صحت کے، ساری دنیا اس پر کھول نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام کے پیاری دعاؤں میں فرض نماز کے بعد دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، لا مانع، لا نفی جنس ہے، جس کو یا اللہ تو دینا چاہے ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتی، اس کو ضرور ملے گا۔ ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دینا چاہے ساری دنیا اس کو ایک ذرا بھی نہیں دے سکتی۔ یہ دل میں بٹھانے کی بات ہے، معلومات کے درجے میں نہیں ہے، معلومات۔ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ کلمہ جو ہے وہ زبان کا نہیں ہے، دماغ کا نہیں ہے، دل میں بٹھانے کی ہے۔ جیسے ایک آدمی کے ساتھ کلاشنکوف کی گولی ہے، کیا ہے مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک آدمی نے کہا کہ اس سے شیر مرتا ہے، کیا مرتا ہے؟ دوسرے سیدھا سادہ آدمی نے گولی خریدی اور اس پر تجربہ کیا، بلی پر پھینکا ہاتھ سے، بلی لگ بھی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کو دوڑ گئی۔ اس نے کہا تو کہتا ہے کہ شیر مرتا ہے، اس سے تو بلی بھی نہیں مری۔ اس نے کہا تم نے کہا، اس نے کہا میں نے پورے زور سے اس طرح مارا۔ اس نے کہا اس کی اصل جگہ کلاشنکوف کی نالی ہوتی ہے، اس میں فٹ کرو پھر اس کا اثر۔ یہ کلمہ دل میں، شرحبیل ابن حسنہ، صحابہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے، یہی آدمی تھے، یہ کلمہ دل میں بسایا تھا۔ شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے ساتھ ضرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کر۔ شرحبیل ابن حسنہ عیسائیوں کے کھیلے کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ کھیلے میں بند ہے، انہوں نے کہا اے روم کے کتوں، میرے جماعت میں ایسے اللہ کے پیارے ہیں کہ اگر تمہارے قلعے کی طرف اشارہ کریں گے تو تمہاری قلعے کی دیواری زمین میں دس جائے گی، لکھا ہے کتاب میں۔ پھر اپنی انگلی اٹھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر دل سے تھا، وہ سارا قلعہ زمین پر نیچے آ گیا۔ دل میں بیٹھانے، اس لیے روزانہ
اپنے دل کو نشانہ. مولانا عبد الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت دیتے ہو دوسرے کو نشانہ صحیح رکھو, دل کو, اپنے دل کو منواؤ کہ ہوتا ہے ایک اللہ سے, تمہاری دکان سے بھی نہیں ہوتا ہے, رزق مجھے اللہ دیتے ہیں. یہ ہماری گٹھیا یقین ہے. میں اتنے بچوں کو پالتا ہوں, میں اپنے اتنے گھرانے کو پالتا ہوں. اور بخاری میں حدیث ہے وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِالضُّعَفَاءِ. یہ گھر میں جو چھوٹے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے. گھر میں کمزور ہے, عورت ہے بیچارے, وہ اس کی وجہ سے یہ صحت مندوں کو حدیث ہے مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم پھیلاتے, تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے. اور رزق تو تقسیم ہے. یہ تو ماں کے پیٹ میں ایمان نہیں ہوگا کہ جس آدمی کے دل میں یہ نہ ہو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, وہاں فرشتہ آ کر اس میں روح ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی زندگی لکھتے, اس کی رزق لکھ دیتے ہیں. گھبرانا نہیں چاہیے کہ مہنگائی ہوئی, جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا. اللہ نے لکھا ہے مفت ہو جائے تو نہیں کہا سکتا. ایک بادشاہ تھا, اس کو اپنے مخلوق پر اعتماد پر اللہ پاک بڑا ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرے آدمی دل میں آئے کہ میرے ساتھ یہ نقشہ ہے. اللہ کو چھوڑ کر مخلوق پر اعتماد, پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. شخصی حکومتی خزانے میں داخل ہوا, بڑے ہیرے جواہرات, سونا چاندی, تو دل میں آیا کہ یہ تو میرے پشتوں کے لیے کافی ہے. پہلے تو ایسے جمہوری حکومت ہی نہیں تھی, باپ سے بیٹا, بیٹے سے اس طرح بادشاہ. یہ تو میرے کئی پشتوں کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے, یہ سونے چاندی مجھے میرے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اللہ نے کہا تمہارے پشتے تو بھوک سے مروا دیتا ہوں. ابھی لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے, مولانا سید احمد خان صاحب کے بیان میں بھی کہا ہے, اس کے خزانے کی دوسری چابی اس کے بیٹے کے ساتھ تھی. اس نے خیال کیا کہ یہ میں نے کسی وقت خزانہ کھولا تھا, یہ تو مجھ سے رہ گیا, پیچھے سے تالا لگایا. پتہ نہیں کہ باپ اندر خزانے میں, بادشاہ خزانے میں. بادشاہ جب باہر نکلتا ہے دروازہ بند ہے, ایسے بڑا دروازہ کہ کوئی آواز بھی باہر نہیں آتا ہے. بادشاہ کا پتہ نہیں چلتا ہے. صبح ہو گیا, دربار لگ گیا, لوگ بادشاہ کے نہیں ہے, کہاں ہے, ٹیلی فون اطلاع کرتے ہیں, 1 دن 2 دن, خزانے کی طرف کسی کا سمجھ بھی نہیں جاتا ہے. بادشاہ جب بھوک پیاس نے خوب پریشان کیا تو کاغذ پین ساتھ تھے, اس پر لکھ دیا, اے لوگوں میں دھوکا کھا گیا کہ میرے ساتھ خزانے چاندی ہو, یہ مجھے بھوک سے بچائیں گے. اب سونے چاندی کے ڈھیر پر بھوک سے مر رہا ہوں, میں تو غلط ہو گیا, تم اس پر اعتماد نہ کرو. 6 دن کے بعد لوگوں نے کہا کہ حکومت تو چلانی, بادشاہ کے بیٹے کو نائب بنایا, خلیفہ بنایا, خزانے سے مال نکالی کی ضرورت پڑی. جب خزانہ کھولا بادشاہ مرا پڑا ہے اور اس کی سینے پر یہ کاغذ پڑا ہے. اور اللہ مجھے بچائے شہرت سے. 89 میں میں انگلینڈ گیا تھا سال, گلاسکو سے لنڈن. گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ایک مرکز ہے, مسجد نور. عشاء کے بعد کس وقت مدینہ منورہ کی جماعت آئی تھی. مدینہ کے عرب تھے, ایک کی عمر 40 سال, دوسری کی 35 سال, خوب بریش. ہم سال کی جماعت تھی, وہ چلی کے لیے آئے. اس نے مجھے سنایا کہ ہمارے مدینہ منورہ میں آج سے 50 سال, جس وقت بات کرتا تھا 50 سال, ابھی تو 30 اور جمع کرو تو 80 سال پہلے, ایک آدمی مدینے سے دور کہاں ایک زمین آباد کیا تھا, بیوی بھی ساتھ تھی, بچے کے امید پیدا ہو گئی بچہ, تو خیال آیا کہ ادھر کوئی ہے ہی نہیں ہے. مدینہ اونٹوں کا سفر تھا, اونٹنی پر بیوی کو بٹھایا کہ یہ ڈیلیوری کس کا وہ ایک طرف ہو جائے پھر آؤں گا. 1.5 دن سفر کیا تو بیوی نے راستے میں کہا مجھے اتارو, تکلیف شروع ہو گیا. جب اس کو اتارا, اس سے کہا مجھ سے ایک طرف ہو جاؤ. جب ایک طرف ہو گیا تو یہ سیدہ سکھا ہے سڑینا, ایک طرف ہو جاؤ. جب ایک طرف ہو گیا تو وہ کہا کہ آ جاؤ بچے کو سنبھالو. اللہ نے بچہ دے دیا نرینہ, لیکن تکلیف ابھی باقی ہے, شاید کچھ اور بھی. تھوڑے دیر کے بعد دوسرا بچہ بھی ہے, جوڑوے توامین,
2 بچے پیدا ہو گئے. وہ درد اتنا تھا کہ ماں کی جان نکل گئی. ابھی جب آدمی پر جب غم آتا ہے میرے پیارے بھائی، یہ بات اگر کوئی عام آدمی ذکر کرتا میں کبھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کا آدمی، مدینہ منورہ کا رہنے والا اور آیا بھی جماعت میں، اس نے مجھے ان کانوں نے اگر نہیں سنا ہے اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے. ہاں، عشاء کے وقت مجھے بیان کیا مسجد نور مرکز میں. تو بس پریشان ہو گیا کہ ابھی 1.5 دن کا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، عورت بھی لاش پھول جائے گی، یہ بچے تو مر جائیں گے. بس آدمی پر غم آتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. نزدیک پہاڑ تھا، اس میں غار تھا. بیوی کے لاش کو لے کر کے وہاں رکھ دیا قبر جیسے، اور ایک بچے کو یہاں سلایا، ایک دوسرے کے. بھائی یہ زندہ ویسے بھی ماں کے ہاں تم پر مر جائے. اچھا، پیچھے سے دروازہ پتھروں سے بند کر دیا جیسے قبر. 1.5 سال کے بعد یہ آدمی اس راستے پر جا رہا ہے تو وہاں نیچے ریتلی زمین، اس میں بچوں کے نشانات. جب پتھر ہٹائے تو دونوں بچے ماں کے سینے پر کھیل رہے ہیں. بچوں کو اٹھایا اور ماں سے ہنسی نکل گئی کہ اس میں کچھ تھی نہیں. وہ کہ ہنسی اس لیے کہ تو کہتا تھا اس کو کون پالے گا. جب اللہ پیدا کرتا ہے تو مری ہوئی ماں سے بھی وہ پرورش کر سکتا ہے. یقین کرو کہ وہ دونوں ابھی تک زندہ ہے. جس وقت یہ بات کرتا 50 سال عمر ہے. ہاں، رزق دینے والے کون ہے؟ اللہ. رزق دینے میں دکان کا محتاج نہیں ہے، ملازمت کا محتاج نہیں. یہ تو امتحان ہے. یہ مولانا عمر پالن پوری کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ عجیب بات کرتے تھے کہ جنت میں اللہ پاک بغیر کاروبار کے کھلائے گا. جنت میں کوئی کاروبار، کوئی دکان، زمیندارہ، ملازمت نہیں، اور اتنے کھلائے گا کہ ایک دسترخوان پر ایک آدمی 40 من بھی کھا سکے گا اور کھائے گا. پیشاب پہانا نہیں ہوگا، مزے کے لیے کھاتا رہے گا. یہاں 2 روٹی سے زیادہ پھر تکلیف، وہاں کھاتے رہو اور مزہ آئے گا، نیا نیا مزہ. کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. رنگ ایک طرح لیکن مزہ اس کا اور ہوگا. اور دنیا میں جتنے انسان کے علاوہ چیزیں ہیں ان کو بغیر کاروبار کے اللہ دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے اللہ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے یہ پرندے جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے، کوئی دکان نہیں. جتنی بھی چیزیں ان کو بغیر. تفسیر مظہری میں اس آیت میں لکھا ہوا کہ من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها. بہت سے جانور رزق جمع نہیں کرتے. 3 چیزیں ہیں جو کل کا فکر کرتے ہیں. جانور کو چارہ ڈالو کھائے گا، پھر وہ جمع نہیں کرتا ہے. کتے کو روٹی ڈالو زیادہ ہو تو چھوڑے گا. صرف ایک چوینٹی ہے، کیا ہے، جو آئندہ کے لیے جمع کرتا ہے. ایک چوہا ہے، ایک آئندہ کے لیے، اور ایک انسان ہے. چوہوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشاہدہ، چوہوں کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بھوک سے نہیں مرا. اقامت ہو گیا، جماعت کو چھوڑ کر کے گھر میں چلا گیا. صحابہ کھڑے ہیں، ظہر یا عصر ہے، پھر نماز پڑھائی. سلام کے بعد صحابہ سے کہا تم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ضروری بات تھی کہ اقامت چھوڑ کر کے گھر میں چلا گیا؟ میرے گھر میں تھوڑا سا چاندی کا ٹکڑا تھا، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ میرے ملک میں رہ جائے، دنیا داروں میں نہ اٹھائے. وہ میں نے صدقہ کیا تب نماز. دوسرے وقت کے لیے اللہ پر بھروسہ. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. تو مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہیں جتنے مخلوق ہے انسان کے بغیر ہے ان کو اللہ پاک بغیر کھلاتے ہیں، اور جنت میں بغیر. لیکن دنیا میں اللہ نے خود کاروبار کا اجازت دیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ امتحان کے طور پر ہے. یہ کاروبار میں کیوں اللہ نے لگایا ہے؟ انسان امتحان میں ہے کہ ایک طرف دکان کا تقاضا ہے، ایک طرف نماز آ گیا، تو اگر اذان کے ساتھ کاروبار چھوڑ دیا تو پاس ہو گیا. اگر گاہک
خراب ہوتا ہے کہ اگر نماز سے تو گا تو یہ فیل ہو گیا، اللہ کے راستے کی آواز لگ گئی، اور یہ کہتے کہ بھائی نکلوں گا تو سیزن ہے، ہاں کٹائی کا وقت ہے۔ صحابہ نے تبوک کے موقع پر جب مرارہ ابن ربیع رضنوں کا باغ تو کیا حال ہو گیا۔ یہ امتحان ہے، اللہ نے امتحان کے لیے کاروبار میں، ورنہ اللہ پاک کاروبار کے محتاج ہو نہیں ہے۔ ادھر کاروبار ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے، بالکل کاروبار کرو، لیکن جب چھوڑنے کو کہا جائے تو چھوڑ دو، پاس ہو گیا۔ اگر چھوڑنے کے وقت نہیں چھوڑا تو فیل ہو گیا۔ دین کا تقاضا آ گیا تو سب کچھ چھوڑنا ہے۔ آج پیر صاحب وہ جماعت کے ساتھ مذاکرہ کر رہے تھے ہم کہ صحابہ کرام دنیا میں جب لگے ہوتے تو ایسا ہوتا تو سمجھتا کہ یہ بس ان کا مقصد ہی دنیا ہے، لیکن جب دین کا تقاضا آتا، جہاں جماعت پہنچ تو ایسا دنیا کے کاموں کو چھوڑتے جیسے ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، دنیا کے کاموں کو اس طرح چھوڑتے جیسے ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ پر اعتماد کرو، ہم دین کا کام کریں گے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک بشمار دیتے ہیں جس کو چاہتا ہے، دوسرا تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک دیتے ہیں پھر آخرت میں حساب نہیں لیتے، لیکن تیسری تفسیر مجھے بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ پشتو کے ڈیرا فگا ترجمہ دا، وہ چاہتا دے خواہشی بغیر تے ستڑیے ورکائے، جس کو چاہتا ہے بغیر تکاوٹ کے دیتے، مارے مارے اس کی پیچھے پھرتا نہیں ہے۔ دین کا کام کرو گے بغیر محنت کے، اللہ پاک تھوڑے وقت میں برکت ڈالے، دینے والے اللہ ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کہیں گے، پریشان یہ ہے کہ اللہ کو کیسے زیادہ راضی کروں، اللہ کے ساتھ میرا زیادہ تعلق کیسے ہو جائے، سارے خزانے تو اس کے ہاتھ میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت حسن رضنوں کا امیر معاویہ رضنوں کی طرف سے ہر سال 1 لاکھ درہم ہدیہ کے طور پر آیا کرتا تھا۔ 1 سال آنے میں دیر ہو گئی تو اس نے کاغذ پین منگوایا کہ اس کو یاد دہانی کی طور پر لکھ دوں، کیا عذر ہو گیا، پہلے تو 1 لاکھ درہم تھے، پاکستانی روپے نہیں تھے، اسے پورا سال کا گزارا چلتا تھا۔ پھر خیال آیا یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ امیر معاویہ مخلوق ہے، اسی کیا مانگو رضی اللہ تعالیٰ، اسے نہیں مانگتا، اوپر والا موجود ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، نانا ہے کس کو؟ حضرت حسن رضنو۔ حسن تم نے کاغذ پین اس لیے منگوایا کہ میرے معاویہ سے منگواتے، اس سے نہ مانگا کرو، یہ دعا پڑھو، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک، یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے، وقت رجائی امن سوا کا، سارے مخلوق کا امید میرے دل سے نکالے، حتی لا ارجو احدا غیرک، تاب کہ آپ کے علاوہ کسی سے میرا امید نہیں۔ کچھ اور بھی الفاظ، یہ دعا پڑھتے رہو۔ 1 ہفتہ پڑھتا رہا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہی وقت میں 15 لاکھ درہم ہدیے کے طور پر آئے۔ کتنے؟ پہلے سال میں 1 لاکھ۔ پھر نبی علیہ السلام، یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، دوبارہ جب نبی علیہ السلام کی زیارت پا میں ہوئی، اے حسن، توجہ سے سنو، اے حسن، جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے، جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، سب خزانوں کی چابی اللہ کے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، سارے خزان لہو جار مجرور، یہ عربی گرامر میں اس میں کسی کا ذرا بھی شرکت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی ہے لوگوں کے پاس بھی کچھ ہے، نہیں، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور اس پر بھی اللہ کا امر چلتا ہے، اور اللہ سے لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے رنگ کو۔ ابھی عصر کو مذاکرہ ہو رہا تھا کہ جس آدمی کی زندگی سنتوں کے مطابق، یہ توجہ سے سنو، کاش ہمارے دیندار، ابھی تفصیل میں جانا
تبلیغ کی ترتیب نہیں ہے ایک ہی چیز کو بیان کرنا، لیکن مجھے بڑا درد ہوتا ہے کہ دیندار گھرانوں میں سنت زندگی نہیں ہے. ان کے بچوں کے لباس میں، ان کے شادی غمی میں بس لوگوں کو دیکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھنے والا نہیں. ہاں، عصر کے مذاکر میں جس آدمی کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو، آسمان والوں کو ایسا چمکتا ہے جیسے ہمیں رات کو ستارے چمکتے. آسان زندگی ہے اور ہماری اس میں خیر ہے، اتنے خیر ہے کہ سارے پریشانیوں کا حد. آج سے تو کم از کم میرے پیارے بھائیو بیان مقصود نہیں ہے. یہاں منڈی لگی ہے، اس منڈی سے کچھ لیا کرو، سودے کرو، بڑے بڑے سودے کرو. ایک تو آج تو یہ تو کم از کم کرو. ایک حدیث میں ہے یہ سارے عزم کرو جتنے بیٹے کہ اس حدیث پر آج سے عمل کریں گے. صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں، جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام ڈالتا ہے اور کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ ہمیں کھانے کی اجازت ہے نہ رات کو ٹھہرنے کی. تو جب گھر میں شیطان نہیں ہوں گے اس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور جب آدمی جانوروں کی طرح گھر میں داخل ہوتا ہے سلام نہیں ڈالتا. اور کھانے اور درمیان میں ایک بات چاہیے اگر آپ کو برا نہ لگے، بعض لوگ جب ملتے ہیں تو سلام، جب ضرورت ہوتا ہے تو خدا حافظ. ایک کتاب میں نے کہا یہ آدمی اچھا نہیں کرتا ہے خدا حافظ. ملاقات کے وقت بھی سلام ہے اور رخصت کے وقت بھی. وہ تو بڑی سخت کہتے کہ جو خدا حافظ کہتے ہیں یہ دین کو بدلواتا. تبلیغی مرکز کے صحیح معنی ہو لیکن نبی نے نہیں کیا، وہ صحیح نہیں جزاک ہوتا. اللہ. رخصت کے وقت بھی سلام ہے، جب آدمی لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہے تو سلام. تو جب آدمی گھر میں سلام نہیں ڈالتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے. صحیح حدیث ہے شیطان اور شیطانوں کو بلاتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں کھانے کی بھی مل گئی اور رات کو ٹھہرنے کی بھی. تو گھر شیطانوں سے بڑا ہوتا ہے تو اس گھر میں بھی برکتی ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج گھروں میں بھی برکت ہے، سلام سے محبت آ جاتی ہے. تجربہ کرو، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. جو آدمی روزانہ 20 آدمیوں کو سلام کرے گا شمائل کبریٰ میں لکھا ہے اگر موت آئی سیدھا جنت میں جائے. کس کس کی نیت کہ میں گھر میں بغیر سلام کے داخل نہیں ہوں گا. اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ اور ہر مسلمان پر سلام ڈالو جو بھی راستے میں آتا ہے. یہ اسلام
آج ہماری نماز بنی ہوئی نہیں ہے. پرسوں ایک حدیث دیکھا کنز العمال میں کہ اس امت سے سب سے پہلے امانت نکل جائے گی. امانت دار آدمی تمہیں نہیں ملے گا. اس کے ظاہری شکل کو دیکھو گے تم اس پر اعتماد کرو گے, وہ تمہیں دھوکہ دے گا. امت سے نکلے گی اور اخیر میں جو چیز رہے گی وہ نماز ہو. لیکن وہ نماز ایسی ہوگی کہ وہ کسی کام کا نہیں ہوگی, بس ٹھوکرے مارنا ہے. تھوڑا سا نماز کو صحیح مشکات میں حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول من هذا الفتى عمر بن عبد العزيز فحضرنا ركوعها 10 تسبيحات وسجودها 10 تسبيحات. اس جوان سے عمر بن عبدالعزیز سے انس زیادہ نبی علیہ السلام کے نماز کے ساتھ مشابہ نماز میں نے کسی کے ہم نے اندازہ لگایا رکوع میں 10 مرتبہ تسبیحات ہم پڑھ سکتے, اتنا پڑھا. اصل تو تھا عدد میں لیکن اندازہ یہ تھا. اور سجدے میں ابھی تو رکوع سجدہ قوم جلسے کا پتہ نہیں جلتا ہے. میرے پیارے بھائی آج تو میرے اگر سارے شب جمعے سے یہ ایک چیز بلائے خدا کی قسم آپ نفع میں ہے کہ رکوع سے جب سر اٹھاؤ, رکوع سے اٹھاؤ فوراً نہ جاؤ. ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا واجب ہے, دوسرے مذہبوں میں فرض ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ بخاری میں ہے دمشق میں ایک آدمی کو دیکھا کہ رکوع سے فوراً جاتا ہے, سجدہ کے درمیان جلسہ میں ایک تسبیح کے مقدار ٹھہرتے ہوئے فرماتے ما صلیت ولو مت علی غیر فطرت الاسلام. تم نے نماز پڑھی نہیں ہے, اگر تمہاری موت آ گئی اسلام کی موت بھی نہیں ہے. تھوڑا نماز کو وقت دے دو, پہلے سے آ جاؤ. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جس نے دیوبند کا مدرسہ لکھا ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے. 1 گھنٹہ. نماز معمولی چیز نہیں ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ کی بات تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کرنے کے لیے نفس تیار. وہ کہتے روزانہ ایک کورس ہے جیسے MBBS انجینئرنگ, کتنے سال میں کرتے ہیں؟ 4-5 سال لگتے ہیں BA کے بعد. یہ ایک خدا کی قسم کہتا ہوں, یہ ویسے نہیں کہتا ہوں, حقیقت بولتا ہوں کہ MBBS پر تمہارے وہ کام نہیں ہوں گے اگر 3-4 سال نماز پر لگائے. لیکن فرماتے ہیں روزانہ 3-4 گھنٹے نماز کو, روزانہ 3-4 گھنٹے لگاؤ اور 3-4 سال اس نماز سے تمہارا ہر مسئلہ حل ہو. تھوڑا سا نماز میں کم از کم علماء سے معنی سیکھے, اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. میں خود جب نماز اعوذ باللہ پڑھتا ہوں, یہ آپ سے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو دل میں کہ یا اللہ میں نماز پڑھتا ہوں, ابھی شیطان مجھے نماز کے لیے چھوڑ دے, تو میری حفاظت کر. ولا الہ غیرہ کے بعد کیا پڑھتے ہوئے یہ کیونکہ لا یقبل اللہ من قلب لاہن, غافل دل کی اللہ دعا نہیں سن. اعوذ باللہ پڑھتے ہو ذہن حاضر کرو, یا اللہ ابھی میں نماز پڑھتا ہوں شیطان میرے پیچھے لگا ہے, تو اس سے میری حفاظت. بسم اللہ پڑھتے ہو یا اللہ یہ تیری مدد سے آسان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, سورہ تعریف ہے تمہاری لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کیسے ایاک نعبد, پہلے بھی میں نے کیا بہت پیارا معنی کیا مفتی محمد شفیع صاحب نے. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتے ایسا کسی سے نہیں مان. یہ تو میں نے دعویٰ کیا. ہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما کہ میں ایسا ہو جاؤں. دیکھو پھر تمہارے نماز میں کیا تبدیلی. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, یا اللہ تو مجھے صحیح راستے پر چلا دے. میں خود نہیں چل سکتا ہوں, ایک قدم نبی بھی نہیں چل سکتا ہے, یقین کرو اللہ کے مدد کے بغیر. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو بھی راہ راست سے ٹھیڑا ہو جائے گا. نبی تو میں کہاں, اس لیے اللہ کی مدد. یا اللہ دین پر تو مجھے چلائے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تم نے انعام کیا, من النبیین والصدیقین والشہداء, ان لوگوں. یا اللہ خیر المغضوب علیہم, مغضوب علیہم یہود ہے, او ولد ولین, یا اللہ یہود و نصارہ کے طریقے سے تو میری ہے. آمین. یا اللہ میری دعا کو قبول کرو. لیکن دوڑتی نیت کریے کہاں ہو نماز میں خشوع پیدا ہو. وہ تو نماز سے پہلے آیا کرو, دعا کرو, یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے.
یہ سنت اس لیے ہے کہ پہلے سنت تھا کہ تمہاری توجہ کچھ صحیح ہو جائے. جو آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی بدل جائے وہ نماز پر محنت کرے. آسان ہے. سارے خامیہ سوالات کا معنی کیا ہے؟ سوالات عربی میں گیلے لکڑی کو آگ میں گرم کر کے، پہلے زمانے میں چارپائی کا وہ ہوتا ہے ٹیڑا ہوتا تھا تو اس کو گرم کر کے دسے اڑامبے ورک سکھوا لیے سیدھا کرنے کے لیے. نماز سے بھی انسان میں جتنا ٹیڑا پن ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن نماز ہو. نماز تو چھوڑو، وضو بھی انسان کی زندگی بدلتا ہے. میں پہلی بھی کہا، ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے میں افغانستان گیا تھا. وہاں غزنی اجتماع میں ایک ڈاکٹر تھا، معمولی ڈاکٹر نہیں تھا، بہت قابل ڈاکٹر تھا، بہت ڈگریاں تھی. مجھے گاڑی میں بٹھایا، اس نے کہا تو ارگون اجتماع میں آیا تھا. ایک بات کی میں نے اس کے دونوں فائدے محسوس کیے کہ جو آدمی وضو میں پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے زندگی اسراف سے بچ جائے گی اور اس کے نماز نورانی ہو جائے گا. یہ آپ خود تجربہ کریں. یہ یہاں مجھے کوارٹ میں بھی کہ جب سے ہم نے وضو میں پانی کم استعمال کیا، ہم نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت. میرے استاد تھے بہت بڑے عالم، وہ کہتے جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہو، ٹوٹی کھلی ہوئے. ہم یہ ہر شب جمعے میں جب میرا بیان لیکن ادھر وضو پر دیکھتا ہوں 5 آدمی بھی احتیاط نہیں کرتا ہے. وہ ٹوٹی کھولتا ہے، پانی لیتا ہے اور وہاں ویسے بہتا ہے. تمہارا ہاتھ مہندی تو نہیں لگا ہے، بند کرو، پھر لے پھر آدم. نبی علیہ السلام وضو میں کتنا پانی استعمال، ہم نبی سے زیادہ آگے جاتے ہیں. 1 مد پانی استعمال کرتے تھے. 1 مد کا 1 کلو سے بھی کم پانی ہے. وہ 875 گرام تقریباً. مفتی کفایت اللہ صاحب نے سا کا مقدار 3.5 کلو، اس اعتبار سے چوتھا حصہ 875 گرام آتا ہے. یہاں میرزئی میں مولی آفاق ہے، اس نے کہا کہ یہاں میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے گھر میں وہ بنایا ایک لوٹا، اس میں نشان لگایا 850. میں نے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. یہ کس کس کی نیت ہے؟ پانی زیادہ بھی کہ ہم اس میں احتیاط کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھو. تم نماز میں زبردست نور دیکھو گے اور تمہاری زندگی اسراف سے بچ جائے گی. اسراف والے نماز اور وضو کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے. نماز کے ساتھ کوشش کرو. مجھے ایک ابھی سے روزے تھا، پچھلے جمعے سے میں مسلم آباد میں گیا تھا. مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا پیار. مسلم آباد حالانکہ زیادہ دیندار بستی نہیں ہے. وہاں انگور مسجد میں تشکیل تو دوسرے مسجد میں تھی، لیکن صبح کے نماز وہاں چلا گیا. وہاں ترغیب ان کا ہفتہ بھی آ رہا ہے. صبح کے نماز میں 4 صفی تھی. کتنی تھی؟ جتنا مجمع مغرب کے نماز میں، وہاں سارے جوان صبح کے نماز میں حاضر. مجھے بڑی خوشی ہو گئی. عام طور پر مغرب میں 4 صفحے ہوتے ہیں، صبح میں 2 صفحے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بھی کم از کم میرے پیارے، یہ شب جمعہ کا آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ کم از کم ہم یہاں سے کچھ لے کر کے آئے. فجر کے نماز مسلم شریف میں حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. سارا دن اللہ کے حفاظت پہ، پھر کوئی پریشانی نہیں. گارنٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے. جو فجر کا نماز کس کس کی نیت ہے کہ میں کسی قیمت میں بھی بلکہ یہ بھی مشکات میں حدیث ہے. یا اللہ، جتنا مجھے یاد ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، مشکات نے لیا اسے. اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل بات حتى الصباح فقال قد بال الشیطان فی اذنه او اذنیه. نبی علیہ السلام کو ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ساری رات سوتا رہا حتیٰ کہ صبح کا اذان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے کہا شیطان نے اس کے کانوں میں، ایک روایت میں اذنی ہی، دوسرے میں راوی سے بات بھول گئی کہ اذنی ہی کہا نبی نے یا اذنیک، دونوں کانوں میں یا ایک کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے صبح تک. اور یہ بھی یقین کرو میرے پیارے بھائیو، یہ بات حق ہے. 4 مہینے لگائی ہوئی ہے. علماء ہو اور دین کا کام کرنے کا نیت ہو اور تہجد نہیں پڑتا ہے، یقین کرو یہ کرنا بھی چاہے نہیں کر سکتا ہے. تہجد کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی. اللہ کے مدد کے بغیر جہاں سے اعلان ہوتا ہے حل میں مستغفر فاغفر لہ، حل میں مبتل فعافیہ، اور ہم سو رہے ہیں. ہمیں سکھایا تھا یا عبادت کے 4 مہینے والے ساتھی بھی فجر کے نماز میں موجود نہیں ہوتے. ان کے 4 مہینے کا کیا فائدہ؟
کچھ بدلنا ہے تو یہ تو کم از کم کہ ہم سے ساری نماز جماعت کے ساتھ، خاص کر فجر کی نماز عام طور پر لوگ جماعت سے نہیں پڑھتے، سارے دن اللہ کے حفاظت میں رہو نماز کے ساتھ، علماء سے پوچھو، مسائل پوچھو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، بھوک سے نہیں مرو گے، اللہ کا ذکر کرو، تنہائی میں ذکر نہیں کرو گے پھر بھی تمہارا تبلیغ کام نہیں چلے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا میاں جب تک ذکر کے لیے وقت مقرر نہیں تمہارا تبلیغ کام جڑ نہیں پکڑے گا۔ ہاں کچھ وقت تنہائی میں اللہ کو دینا ہے۔ ہاں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا شیخ الحدیث کون ہے؟ 5374 حدیث یاد تھی، لیکن روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنا لکھا ہے؟ آپ خود فضائل اعمال میں دیکھ۔ اور سوتے وقت 1000 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ داغے پر۔ وہ بھوک سے نہیں مرے تھے۔ ہم دین کا کام کریں گے اللہ آسانی سے دیں گے۔ ہم لوگوں کو کہتے 313 مرتبہ کرو، کچھ کرتے، وقت نہیں ہے۔ مولانا احمد صاحب باولپور والے فرماتے ہیں 3 وقت کا کھانا کوئی فرض ہے، 1 وقت کا چھوڑ دو۔ بھائی یہ تھوڑا سا زندگی سادگی کی طرف لانے کی کوشش کرو، غیروں کو نہ دیکھو کہ میرا بھی اس طرح ہو جائے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، یہ جملہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا کہ 1 وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، بھی دینی یعنی گناہ نہیں، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کون سا طریقہ ہے؟ دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضروریات کی ہے۔ ہاں اسراف کی طرف نہ جاؤ۔ صاف میں نے روایت دیکھی معرف القرآن میں بھی اور کنز المال میں بھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت، وہ کہتے ہیں میں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا۔ کتنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد بس کھانا پینا ہے، دن میں 2 مرتبہ کھانا اسراف میں داخل ہے۔ یہ نبی کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے۔ استغفار کرنا چاہیے کہ اتنے تکلفات دنیا کو جنت بنا رہے ہیں۔ دنیا تو تھوڑی سی زندگی ہے، ہاں یہاں ضرورتیں پورا کرو، مزے تو جنت میں کریں گے، مزوں کی جگہ جنت ہے، یہ دنیا ہے ہی نہیں ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا ایک انسان کو دیا جائے، یہ انسان کو خواہشات پورا نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں ہر جنتی کی خواہش اللہ اعلیٰ درجے پر اور 60 سال کی لیے نہیں ہے، کروڑوں اربوں سال۔ یہاں تو آخرت کے لیے دوڑ لگاؤ آخرت کے لیے، سادہ زندگی کے طرف آنا، علماء سے پوچھنا، ذکر کے لیے خواہ وقت مقررنا، یہ تسبیحات کم از کم ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک حدیث میں نے بہت پیاری دیکھی کہ جو آدمی استغفار تو ضرور 313 مرتبہ کرو، کوئی پریشانی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ قرضے تھے، اللہ نے اس کے ذریعے سے کوئی اور پریشانی تھی دور کر دیے۔ اور درود شریف کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح کو پڑھتا ہے، 10 مرتبہ نبی علیہ السلام فرماتے اس کی بھی میں شفاعت کروں گا، ذمہ داری اٹھائی۔ یہ نئے لوگ بھی کم از کم تو نیت کرے کہ 10 سے کم صبح شام تو نہیں، انشاءاللہ زیادہ 100 کریں گے، لیکن نہیں 10 سے کم تو نہیں کریں گے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کے بارے میں آیا کہ اس نے اونٹنی چوری کی ہے۔ کیا چوری کی ہے؟ اونٹنی۔ 2 گواہ پیش ہو گئے، جب گواہ پیش ہوئے تو نبی اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کیا۔ جب ہاتھ کاٹنے کے لیے لینے لگے تو وہ کچھ ذکر کرتا تھا، تو وہ اونٹنی بولنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھے نہیں چورایا۔ کون بولی؟ وہ اونٹنی بولی، اس آدمی نے مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو واپس لاؤ، 70 بدری باغ کر کے لائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو کیا پڑھتا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں یہ درود اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء وبارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء وسلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ اتنے فرشتے آئے کہ سارے گلیاں بھر گئی۔ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گھر میں مستورات کو بتاؤ، روزانہ 5 لکھا ہے
5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے. ہمارے مستورات بس دنیا کے کام کرتے ہیں, ان کو ہم سکھاتی نہیں ہے, گھر میں تعلیم بھی نہیں کرتے. تو ذکر کرو. ہاں, اور میرے پیارے بھائیو, یہ بات ضرور کہ مخلوق خدا پر رحم کرو. اللہ اتنے آسانیاں پیدا کرے گا, اتنا آسانیاں. یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے. من اراد ان تستجاب دعوته ان تکشف کربته فلیفرج عن معسر. جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے, کون نہیں چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے, اور اس کی پریشانیوں کو دور کرے, دعا قبول کرے. اور کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو, پیر کنارہ کشی نہ کرو, تو اس کی چھوٹی تکلیف دے گا اللہ 10 گنا تم سے تکلیفوں کو دور کرے. اور کسی کے لیے تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. میں سیالکوٹ میں تھا, وہاں اردن میں جب جا رہے تھے, ایک مسجد ہے جس میں مولا کمال الدین مجدد الفسانی کے استاذ تھے, وہاں اس کے نصیحتیں لکھی ہوئی تھی. وہ ایک نصیحت میں نے یاد کی, کفر اور شرک کے بعد, کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ, چاہے کافر کی ہو چاہے مسلم, کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہے. یہ نشے میں نہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے یہ شیخ سعدی صاحب کی شعر بڑی پیارے لگتے ہیں. گربدانی زیر پائے حال مور. اگر آج تو 20 پر ایسے بہادری سے پاؤں رکھتا ہے کہ 20 مجھ سے کیا, ہم چنانے حال توست زیر پائے پیلا. ایک ذات ایسے ہے کہ اس کے مقابلے میں تو بھی 20 سے زیادہ نہیں ہے. مخلوق خدا کو تکلیف نہ دو. اللہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ کسی کے تکلیف کا ذریعہ. ابھی پیر صاحب کہے گھر میں بھی عورتوں کے ساتھ بھی نرمی کرو. آج تو یہ حدیث تو میں عجیب لگے گی, لیکن کم از کم عورتوں کو ہم بیان نہیں کر, لیکن تمہیں تو بیان کرتے ہیں. توجہ سے سنو. ہدایہ کا شرح ہے اشرف الہدایہ ہمارے فقہ, اس میں یہ لکھا ہے. سارے ساتھی سنیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے. نبی علیہ السلام اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نفل نماز پڑھ رہی تھی. بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیوہ تھی. دوسرے خاوند سے ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام عمر, بیٹی کا نام زینب. نفل پڑھ رہے تھے, نفل پڑھ رہے تھے. وہ بیٹا سامنے سے گزر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے, زبان پر تو آدمی نماز بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے نہ گزرو, لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز کے سامنے. وہ بچے کو 7-8 سال کے تھا, وہ بچہ رک گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی آ گئی زینب. نبی علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا, اس نے ضد کیا, گزر گئی. نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو ناراض ہو گیا. ناقصۃ العقل ناقصۃ الدین صواحب یوسف صواحب کرسف یغلبن الکرام و یغلبہن لعام. خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں تمہارا دین بھی کم ہے اور عقل بھی. توجہ ہے, یہ بات سخت ہے, کر لوں یا نہ کر لوں؟ نبی علیہ السلام ہے بات نبی کی. شریف آدمی پر عورت زوراور ہوگی, اور جو آدمی عورت پر زوراور ہوگا نبی نے اس کو کمینوں کے لسٹ میں کیا. ہم بریت کہ عورت میرے سامنے بول نہیں سکتی, نبی نے اس کو کمینہ کہا ہے. عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تانوی صاحب نے لکھا ہے اللہ پاک سفارش کرتا ہے, اللہ سفارش کرتا ہے عورتوں کا, وعاشروہن بالمعروف. ان کے بھی خاوندوں سے سفارش کے عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. یہ نہیں کہ بی دینی کر, مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں اس کو گزارا کرو. گھر والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ فرمایا تمہارا پڑوسی کہے کہ تو اچھا ہے, پھر اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تمہارا پڑوسی کہے کہ تو برا ہے, اللہ کے نزدیک بھی ختم. وہ تو میرے کردار سے, اخلاق سے پتہ چلے گا. نبی والے اخلاق یہ سے, اور ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا. اللہ ہم سب میں یہ صفات پیدا. میرے پیارے بھائیوں,
اتنا محبت سے بات سنی، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتا ہے، یا اللہ اس مجمع کو کسی کو بھی محروم نہ فرما، امین کہو، ہزاروں مجمع ہے، یا اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پورا خود بھی عمل کرنے کا اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ ایک درخواست ہے کہ ابھی بیان ختم ہوتی فوراً اٹھنا نہیں ہے، کم از کم یہ تو دعا تو آپ کر سکتے ہیں، سارے تقاضے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن بھائیوں نے 4 مہینے نہیں لگایا، کم از کم دل میں تو نیت کرے کہ ایک دفعہ 4 مہینے لگانا ہے، اللہ سب کے لیے، اور جتنا جلدی لگاؤ گے اتنا اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ کہتے ابھی نہیں، ابھی فرماتے ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے کہ کل کریں گے۔ بس جو چھلانگ لگائے گا اللہ ضائع نہیں کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگایا، آگ کو گلزار، یقین کرو شیطان تمہیں کہے گا چھلانگ لگایا، لیکن ابھی آج میں معافی چاہتا ہوں تشکیل والوں سے، 2 تقاضے ابھی ہمارے اس شب جمعے میں بہت اہم ہے، باقی سارے اہم ہیں لیکن یہ 2 وقتی طور پر یہ نہیں ہوں گے، توجہ سنو۔ ایک تو ہمارے 16 نمبر حلقے سے اجتماع نہیں ہے، لیکن بیرون کے مہمان اتنے آئے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ عرب آئے ہیں، ابھی سعودیہ کے عرب ادھر بیٹھے ہیں، مختلف